ہندوستان ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی چینج کر کے وہاں بسنے والے مسلمانوں کو بے دخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دنیا کا کوئی ظلم ایسا نہیں ہے جو کشمیریوں پر نہ آزمایا جائے۔ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے لیے تحریک پاکستان کے کارکنان، قائدین، بالخصوص علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن اور جد و جہد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اس آزاد وطن کے لیے جس کی بنیادوں میں شہیدوں کا خون شامل ہے۔ آزادی کی قدر مقبوضہ کشمیر کی ان ماؤں سے پوچھیے جو اپنے بیٹوں کو پاکستان کے پرچم میں دفن کرتی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی تاریخ کا بدترین محاصرہ 1 سال سے جاری ہے۔ ہندوستان کی ریاستی دہشت گردی کے ذریعے مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی نسل کشی اور انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی چینج کر کے وہاں بسنے والے مسلمانوں کو بے دخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دنیا کا کوئی ظلم ایسا نہیں ہے جو کشمیریوں پر نہ آزمایا جا رہا ہو۔ خواتین اور بچوں کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم کے نام پر نوجوانوں کو شہید کر کے گمنام جگہوں پر دفن کیا جا رہا ہے۔ معصوم کشمیریوں پر پیلٹ گنز کا استعمال معمول بن چکا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی مقامی لیڈرشپ 1 سال سے پابند سلاسل ہے، لیکن سلام ہے مقبوضہ کشمیر کے بہادر عوام کو جو جبر و استبداد کے خلاف 73 سال سے آزادی کے لیے مزاحمت کی ایک علامت بنے ہوئے ہیں۔ حکومت پاکستان نے ہر علاقائی اور انٹرنیشنل فورم پر مسئلہ کشمیر کی سنگینی کو اجاگر کیا ہے۔ ظلم کے خلاف اٹھنے والی آوازیں اب تمام دنیا کے ایوانوں میں گونج رہی ہیں۔ جینوسائیڈ واچ، انسانی حقوق کی تنظیموں اور انٹرنیشنل میڈیا نے تاریخ کے بدترین محاصرے کے باوجود بھارت کی ریاستی دہشت گردی کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پاسداری پر زور دیا۔ حال ہی میں پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے UN جنرل اسمبلی کے کشمیر کے تنازع کے حل کو جنوبی ایشیا کی پائیدار امن کی کلید قرار دیا۔ پچھلے 1 سال کے دوران 3 مرتبہ اقوام متحدہ میں کشمیر کا مسئلہ زیر بحث آنا اس بات کی دلیل ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام عالم کی نظر میں تصفیہ طلب ہے۔ بھارتی مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جد و جہد آزادی انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ اسی سے منسلک لائن آف کنٹرول پہ جو صورتحال، کرونا وبا کے دوران اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی سیز فائر اپیل کے باوجود بھی ہندوستان نے LOC پر اپنی روایتی بزدلانہ کارروائیاں جاری رکھیں اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ رواں سال اب تک ہندوستان نے 1927 مرتبہ سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور جان بوجھ کر LOC کے ساتھ آزاد کشمیر کے پرامن شہریوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس ضمن میں 16 معصوم شہری شہید ہو چکے ہیں جبکہ 158 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ شہداء میں 5 بچے اور 7 خواتین اور 4 مرد شامل ہیں، جبکہ زخمیوں میں 41 بچے اور 50 خواتین بھی شامل ہیں۔ ان سیز فائر وائلیشن
بلا دریغ بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا. اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان تمام سیز فائر وائلیشنز کو پاکستان آرمی بہت افیکٹولی رسپونڈ کرتی ہے. لیکن بینگ اے پروفیشنل آرمی ہم لوگ صرف ملٹری ٹارگٹس اور ان پوسٹس کو نشانہ بناتے ہیں جہاں سے سیز فائر وائلیشنز کی جاتی ہیں. حال ہی میں 22 جولائی کو انٹرنیشنل میڈیا نے آزاد کشمیر کا دورہ کیا. اس وفد کو LOC کی مقامی آبادی تک مکمل رسائی دی گئی اور یہاں انہوں نے ہندوستان کی سیز فائر وائلیشنز کا خود مشاہدہ کیا اور ان سیز فائر وائلیشنز کا نشانہ بننے والے جو عوام ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت کی. لیکن اس کے برعکس مقبوضہ کشمیر کی سائٹ پہ ہندوستان کی طرف سے انٹرنیشنل میڈیا کو یا UN کے مبصر گروپ کو لائن آف کنٹرول کے اوپر جانے کی کوئی آزادی حاصل نہیں ہے. بٹ وی ہیو نتھنگ ٹو ہائڈ. اسی لیے ہم نے ہمیشہ بین الاقوامی میڈیا اور UN مبصرین کو آزاد کشمیر میں جہاں کہیں وہ جانا چاہیں اس کی جانے کی آزادی دی ہے. آزاد کشمیر کے عوام کی حفاظت ہر صورت ممکن بنائی جائے گی. حکومت پاکستان نے بھارتی اشتعال انگیزیوں کے پیش نظر لائن آف کنٹرول کے نزدیک رہائشیوں کی حفاظت کے لیے ان کے گھروں کے اندر شیلٹرز بنانے کا فیصلہ کیا ہے. اس سلسلے میں تقریباً 1000 شیلٹرز تعمیر ہو چکے ہیں اور مزید بنائے جا رہے ہیں. ہندوستان ہمسایہ ممالک کے خلاف ریشت دوانیوں اور ہیجمونک عزائم سے خطے اور عالمی امن کو عدم استحکام کی طرف دھکیل رہا ہے. ہندوستان نے ریسزم، ذات پات اور کمیونل ہیٹریڈ کی جو آگ لگائی ہے اب وہ پورے ہندوستان میں پھیل چکی ہے. ہندوستان کی اپنی انٹرنل فیلیئرز کو ایکسٹرنلائز کرنے کی سازش نے اس کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے جہاں کسی بھی وقت یہ لاوا پورے خطے کی سیکیورٹی کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے. ایک حالیہ UN رپورٹ میں ہندوستان میں دہشت گرد گروپس کی موجودگی کی نشاندہی کی گئی ہے. ہندوستان ان دہشت گرد گروپس کو ہمسایہ ممالک بالخصوص پاکستان کے خلاف اور خطے میں عدم استحکام کے لیے استعمال کر رہا ہے. کراچی اسٹاک ایکسچینج پر ناکام حملہ ہو یا دہشت گردوں کی معاونت کے لیے منی لانڈرنگ، ان تمام کے تانے بانے ہندوستان سے ملتے ہیں. ہندوستان کے دفاعی بجٹ میں اضافہ اور اسلحے کے لیے دوڑ دراصل ہندوستان کے ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز کو عملی جامہ پہنانے کی ایک کڑی ہے. ہندوستان دنیا میں اسلحہ خریدنے والے ممالک میں سر فہرست ہے. پاکستان ہندوستان کی انٹینشنز اور کیپیبلٹی سے مکمل طور پر آگاہ ہے. جنگیں صرف اسلحے کے زور پر نہیں جیتی جاتی. عوام کا اعتماد اور قوم کا ریزالو افواج کا اصل اثاثہ ہوتا ہے. افواج پاکستان اپنے ملکی وسائل کے مد نظر رکھتے ہوئے دشمن کو ہر ڈومین میں بر وقت جواب دینے کے لیے مکمل طور پر چوکس